الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ ہے تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کام کیا اجر و ثواب زیادہ ملا۔ جیسے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27 گنا زیادہ ثواب مل گیا۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی تو 1,00,000 ثواب کا کیا ہے اجر مل گیا، ثواب مل گیا۔ نماز ایک پڑھی، ایک کے بدلے میں 1,00,000 نماز، یہ برکت ہو گئی۔ تھوڑا سا کام کیا، برکت۔ لیلۃ القدر ایک رات میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی عبادت کی، وہ 83 سال 3 یا 4 مہینے کے برابر عبادت مل گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ زندگی تھوڑی سی، کام تھوڑا سا، عمل تھوڑا سا، اس میں وہ عمل بہت زیادہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھ گیا۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ جو عبادت کریں گے اس عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، بہت زیادہ۔ جو نیکی، جو بلائی، جو اچھائی، جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو کچھ بھی آپ کریں گے رمضان کے مہینے میں تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، صلح کراتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عمرہ کرتا ہے فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے اس کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اس کا عمرہ کیا ہے؟ ایک حج کے برابر ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، پیسے دیے ہیں، وہ جا کر عمرہ کر کے آ جائے، یہ حج کے برابر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنا عذر بتایا، سواری نہیں تھی یا جو بھی۔ پھر آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، اذا جاء رمضان فاعتمری، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا۔ فإن العمرة فيه تعدل حجة معي، رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ تو نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ حج کیا۔ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی رمضان ہے، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب کتنا ڈبل ٹرپل ہو کے ملا، حج کے برابر، اور وہ بھی حج جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں، تو اس لیے رمضان میں جو بھی آپ کام کریں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، کسی کو روزہ کھلائیں گے، کچھ بھی کریں گے، اس کا ثواب ڈبل ٹرپل کر کے ملتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے ٹائم نہیں دیا، یا پیسہ نہیں ہے، یا بوڑھا ہے، نہیں کر سکتا عمرہ، اس کے لیے بھی ایک نسخہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہ بیٹھ گیا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج جب طلوع ہو گیا ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، کانت لہو کا اجر حاجۃ و عمرۃ، تو گویا وہ 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ پھر فرمایا تامتن تامتن تامتن، 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا اس کو پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملا، پورے حج کا، پورے کا 3 دفعہ۔ میں کہتا ہوں آجا بھائی، آجا، جیسے تاکید ہوتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں، تو آجا، یہ ہوتی ہے تاکید۔ تو پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب کہاں مل رہا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر آدھا پونا گھنٹہ جو ٹائم ہوتا ہے
ذکر اذکار کرے، دعائیں مانگے، قرآن پڑھے، پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت پڑھ لے، ایک حج کا عمرے کا ثواب مکمل لے کر گیا۔ اور ویسے بھی آگے پیچھے توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے مہینے میں توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے اس مہینے میں آپ لوگ کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر ذکر اذکار کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، سورج طلوع ہو جائے، حج کا ثواب، کتنے حج ہو جائیں گے۔ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور ایک اور نسخہ ہے بڑا زبردست، وہ یہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں مجھے یقین ہو جائے میں جنتی ہوں، میں جہنمی نہیں، میں جنتی ہوں، گارنٹی لے جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی کارڈ ہے، یہ گارنٹی کارڈ ہے، تو گارنٹی کارڈ اگر کوئی لینا چاہتا ہے، جیسے صحابہ کو گارنٹی کارڈ مل گیا کہ جو بدر میں شریک ہو گیا، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، وہ جنتی ہے پکا۔ تو کوئی گارنٹی کارڈ لینا چاہتا ہے اس طرح، اس کے لیے ایک نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری صحیح حدیث ہیں، کہ جو شخص 40 دن تک 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کا کیا مطلب کہ جب امام کہے اللہ اکبر نماز شروع کرے تو وہ صف میں کھڑا ہو، وہ کیا کرے، وہ صف میں کھڑا ہو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ کتنے دن؟ 40 دن تک، اور پوری کی پوری 5 نمازیں۔ جب یہ وہ کام کرے گا، کر لے، یہ کورس پورا کر لے 40 دن کا، تو کتب اللہ لہ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اللہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے بری کہ یہ منافق نہیں ہے، دوسرا کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہو چکا ہے، اب جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، یہ جنتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مروں اور میں منافق نہ ہوں، میری بات نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو سچے رسول ہیں، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تب بولتے ہیں جو اللہ بولنے کا حکم دیتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اگر منافق نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کو حجت سمجھتا ہے، 40 دن نماز پڑھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پوری 5 نمازیں، اس کے بدلے میں اللہ اس کو کیا دیتا ہے کہ منافقت سے بری ہوگا، یہ منافق نہیں ہے، اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہو چکی ہے۔ کتب اللہ لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، تو بری ہو گیا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، آپ سٹارٹ کر لیں، 5 نمازیں پڑھیں، 40 دن ہی ہیں، گزر ہی جائیں گے، کوئی قیامت نہیں۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ توفیق دے، تو اللہ رب العزت یہ توفیق دے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ اتنا بڑا کام اس رمضان کے مہینے میں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب صحابہ نے اخلاص کے ساتھ کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام کر لیے، پھر بعد میں ان سے غلطیاں ہوئیں، حتیٰ کہ حاتم بن ابی بلتہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی راز چرایا، اور اس کا بدلہ سزا یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن ماروں، یہ منافق ہے۔ کہا عمر تمہیں نہیں پتا انہ بدری، کہ یہ بدری ہے، اور اللہ نے اہل بدر کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ کہا اے معلوم شئتم قد وجبت لکم الجنہ وغفر اللہ لک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، جنت واجب ہو گئے، جو مرضی کرو، اب تم جو مرضی کرو۔ یہ بڑا عام آدمی ہو تو یہ بہت بڑا نبی کا جنگی راز چرانا پکڑا گیا، لیکن صحابہ نے کہا یہ عمر جیسا آدمی کہہ رہا منافق ہے، میں گردن ماروں۔ کہا عمر تجھے نہیں پتا یہ بدری ہے، وہ بدریوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے، وہ تو جنتی بن چکے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائی 40 دن اگرچہ مشکل ہے، لیکن اتنے بھی مشکل نہیں کہ نہ ہو سکے، اتنے بھی آپ اخلاص سے میدان میں قدم رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اور ایک بہترین نسخہ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔